وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 18 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو صحیح سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ نور اور سورہ مومنون، یعنی پہلے سورہ مومنون اور پھر سورہ نور کی مکمل تلاوت آپ نے سماعت کی ہے، پھر اخیر میں سورۃ الفرقان کا کچھ حصہ۔ سورۃ المومنون مومنوں کے نام سے ایک پوری سورہ ہے، جس کی شروعات ہی اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والے مومنون کامیاب ہیں۔ یہ پاسٹ کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا گیا، ماضی کا صیغہ۔ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو چکے، ہوں گے نہیں، ہو چکے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان جسے مل گیا وہ سب سے بڑی کامیابی ملی، اسی لیے کہ اسی پر نجات ہے اور اسی پر جنت بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا کون سے مومنین کامیاب ہیں۔ صرف مومنین کامیاب ہیں تو لوگ ہم سے یہ سوال کرنے لگ جاتے ہیں کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ آج تو ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے مومنین کی صفات بیان فرمائی۔ کون سے مومنین کامیاب ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی خشوع کے ساتھ، دل کے حضوری کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو نماز ہی نہیں پڑھتے، دل کی حضوری بات کی بات ہے۔ جن مومنین کی کامیابی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ دل کی حضوری کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں، نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومنین کامیاب ہیں جو فحش چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، فحش بدکاریوں سے، نہ وہ بری بات بولتے ہیں نہ برے کام کرتے ہیں، ان کی کامیابی کی اللہ ضمانت دے رہا ہے۔ اور جو چوری میں، ڈکیتی میں، زنا میں ملوث ہیں، ان کا کیا اس سے تعلق ہے کامیابی سے؟ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ مکمل طور پر دیتے ہیں وہ مومنین کامیاب ہیں۔ 5ویں نمبر پہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جن مومنین کی کیٹیگری بیان کی ہے اس میں اگر ہم فٹ بیٹھتے ہیں تو پھر سوال بھی کریں آپ کہ ہماری کامیابی کہاں ہے، اور نہیں ہے تو پھر اس کی اصلاح کریں۔ نمازوں میں کہیں کمی ہوگی، یا لغویات میں ہوں گے، یا زکوٰۃ میں کم ہوں گے، یا پھر جو ہے اپنی حفاظت میں کمی ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوگی۔ ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کوئی چیز فرمایا کہ وہ کامیاب ہے تو کامیاب ہو کے رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان اعلیٰ صفات والے مومنین میں شامل فرمائے۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی دیگر ہمارے لیے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخری جو آیتیں ہیں وہ بڑی ہی ہمارے لیے درس والی ہیں اور ایک جھنجھوڑنے والی آیتیں۔ اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم کو ہم نے بیکار میں پیدا کیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے۔ تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم کو ایسی فالتو پیدا کیا گیا، بیکار میں پیدا کیا گیا؟ نہیں، تمہارا ایک بہت بڑا مقصد ہے پیدا کرنے کا۔
اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر بھی دنیا میں بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا، ہر ایک کی ایک غرض ہے۔ ہمیں بھی جو پیدا کیا گیا ہماری ایک غرض ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اور جو انسان اپنے اصلی مقصد کو بھول گیا پھر وہ انسانیت سے بھی ہٹ گیا ہے، انسانیت سے بھی ہٹ گیا ہے۔ ایک عجیب و غریب بات ہے، جس نے پیدا کیا تمہیں اس کو انسان نہیں پہچان پا رہا آج، اور اسی کی عبادت نہ کر پا رہا ہو، تو پھر اب کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ایک بات ہے، آپ نے فرمایا جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کو قرضہ بھی مت دو، قرض بھی مت دو۔ کہا کیوں؟ قرض سے اس کا کیا تعلق؟ کہا جو اللہ کا قرض نہیں ادا کر رہا وہ تمہارا کیا ادا کرے گا؟ قرض نہیں بلکہ اللہ کا فرض ہے، جو اللہ کا فرض نہیں ادا کر پا رہا ہو جبکہ وہ اس کا خالق ہے۔ تمہارے سے کیا تعلق ہے انسانوں کا؟ زیادہ سے زیادہ چند دنوں تک دوستی ہو سکتی ہے، یا رشتے بھی ہیں تو سانس تک، اس کے بعد کہاں تعلق ہے تمہارے؟ قیامت کے دن تو ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، لیکن بندے اور خالق کا رشتہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم جب نہیں پیدا ہوئے تھے تب بھی تمہارا خالق اللہ ہی ہے، یعنی تمہیں نطفے سے لے کر کے یہاں تک لایا، یہاں بھی تمہارا خالق وہی ہے۔ قیامت کے دن جب وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا تب بھی وہ تمہارا خالق ہے۔ خالق کا بندے سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ تو جو بندہ اپنے خالق کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکا تو پھر وہ دوسرے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے کے ساتھ اس کے کیا سلوک ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں خالی پیدا کیا ہے، اور کیا تم نہیں لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف؟ لائے جاؤ گے، ہر ایک لوٹائے جائے گا، ہر ایک۔ ابھی چند دنوں پہلے کی ایک بات ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ، ایک لٹریچر جو گوتم بدھ کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے تھا کہ دنیا کا ایک بہت اعلیٰ ذہن کا انسان تھا، اس نے بہترین تعلیمات دی تھی، تو اس پر کسی نے، ایک مسلمان نے نقطہ لگایا تھا اور ان سے بحث ہو رہی تھی جو بدھسٹ ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بدھا کی جو عبادت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ مہان آدمی ہے، مہان انسان ہے، مہان آدمی تھا، بڑے اچھے اخلاق تھے، بڑی اچھی تعلیمات دنیا کو دی۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کب؟ کہا برسوں ہو گئے، 2500 سال پہلے تو انتقال ہو گیا، مر گئے۔ کہا آئے تھے اور چلے گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا تو یہ تو بڑے کمال کی بات نہیں، پھر ان کو لایا کون تھا اور واپس دنیا سے لے کے کون گیا؟ اگر وہ سب سے مہان ہے تو آج ہوتا اور ہم بھی اس کے پیچھے چلتے۔ کہا کہ اب وہ پیدا ہوا اور پھر دنیا سے چلا گیا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کون ان کو دنیا میں لایا تھا اور کون دنیا سے لے کے گیا؟ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی تو طاقت ہوگی۔ کہا وہی طاقت ہر ایک کو موت کے بعد لوٹائے گی۔ دنیا کا چاہے سب سے بڑی طاقت کا انسان بھی کیوں نہ ہو، اسے موت ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو، اس دن کو یاد رکھو جب یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور تم آخری سفر پر نکل چکے ہوں گے، اور عجیب و غریب حالت میں ہم جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سارے ہمارے کپڑے، ہماری جائیدادیں، ہماری سواریاں، ہماری گاڑیاں سب رہ جاتی ہیں۔ آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جنازے کی بجائے مرسیڈیز میں قبر میں جا رہا ہو؟ نہیں، وہ بھی 4 کندھوں پر بوجھ بن کر کے ہی جا رہا ہے۔ بڑی اعلیٰ قسم کی سواریاں وہ وہیں رہ جاتی ہیں، بڑے عمدہ لباس یہیں رہ جاتے ہیں۔ آخری سفر کا ایک مخصوص لباس ہے، ایک مخصوص انداز ہے،
اور ایک مخصوص طریقے سے لے جا کر کے قبر کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ اور اسی کو فرمایا گیا ہے کہ جس کو یہ اپنا آخری سفر یاد ہوگا اسے یہ بھی یاد ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ کبھی آج تک آپ نے اپنے اندر جھانک کر کے پوچھا، کبھی سوچا زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا آپ کے، ابھی جیسے مثال کے طور پر مسجد میں آ کر بیٹھے، ابھی میں آپ سے پوچھوں پکڑ کر کے کیوں آئے ہو یہاں پہ مسجد میں، فوراً آپ جواب دیں گے عبادت کے لیے آئے ہو۔ مسجد کائے کے لیے ہے؟ عشاء کا وقت ہو رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، یا محفل چل رہی تھی محفل میں آ گیا۔ یہ تو تمہارا مقصد ہے، ہر کام کا تمہارا مقصد ہوتا ہے۔ کبھی یہ سوچا میں دنیا میں کیوں آیا، پوری دنیا میں کیوں آیا؟ جس نے اس سوال کا جواب حاصل کر لیا وہ معرفت کو پہنچ گیا۔ جو صحیح طریقے سے اس جواب کو پہنچ گیا وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ایک بات ملتی ہے، ایک چھپکلی تھی دیوار پر چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا اس کا کیا کام ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ چھپکلی کا ضروری نہیں کہ ہر ایک کی حکمت آپ کو معلوم ہو کون دنیا میں کیوں آیا۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر فائدے کے نہیں پیدا کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تھوڑی دیر پہلے چھپکلی نے مجھ سے پوچھا کہ موسیٰ کو مولا تو نے کیوں پیدا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا کام ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ مخلوقات کو ایک دوسرے کی حکمتیں معلوم ہوں، ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عبث بغیر کسی وجہ کے محض کسی کو نہیں پیدا کیا۔ بس اپنے مقصد زندگی کو سمجھو اور فالتو اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ جو لوگ بیٹھے اسی طرح سے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں ان نوجوانوں کو ایک دن احساس ہو جائے گا کتنی قیمتی چیز دنیا میں ضائع کر دیا انہوں نے، کتنی قیمتی چیز۔ کروڑوں کا معجون ملا کر کے بھی بڑھاپے کو جوان کر کے دکھا دو، یہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ آپ جس طرح سے تیزی سے اس دنیا کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، میاں ہم تو منٹ گن رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہم 15 تراویح پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، ابھی تو ہم چاند کے انتظار میں تھے۔ یوں ہی وقت آئے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، اگلا رمضان بھی پھر آپ بیٹھیں گے۔ بہت تیزی سے آپ کی زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں، اور اچانک ایک دن اعلان ہو جائے گا فلاں کا بیٹا انتقال کر چکا، جنازے میں حاضر ہو جاؤ۔ یہی زندگی ہے، اسی لیے عبث اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ جو زندگی کے لمحات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ انویسٹ کر دو تاکہ قیامت کے دن شرمندہ ہونا نہ پڑے، ذلیل ہونا نہ پڑے، رسوا ہونا نہ پڑے۔ بہرحال دوسری سورہ ہم نے جو تلاوت کی ہے سورۃ النور، سورہ نور ہے، اس میں احکام بہت سارے آئے ہیں۔ اس کی شروعات جو ہے وہی بہت ایک سخت ترین گناہ اسلام میں اس کی مذمت میں آئی، زنا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ فرماتا بے شک وہ سب سے بری چیز ہے اور سب سے برا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی مسلمان زنا کر رہا ہو تو ایمان کی حالت میں وہ زنا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لو آپ، ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کر سکتا۔ فرمایا گیا جب زنا کر رہا ہو تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان اور زنا جمع ہو ہی نہیں سکتے ایک انسان کے اندر۔ یہ بہت سخت وعید ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں۔ ایمان کی حالت میں زنا نہیں ہوتا، اور جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان نکال لیا جاتا ہے، وہ معلق ہوتا ہے، آسمانوں پر لٹکا ہوتا ہے۔ اس زنا کے حالت میں اس کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا۔ اب جو آیتیں آئی ہیں اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو۔
یہ ان کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہے پتھروں سے اتنا مارو کہ وہ ختم ہو جائے، ان کی موت تک انہیں سنگسار کرنا ہوگا۔ یہ اتنی ہیبت ناک سزا ہے دنیا میں کہ دیکھو تو رونگٹے کانپ جائیں آپ کے، لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی اتنی بڑی سخت سزا کیوں ہے؟ میرے عزیزو، یہ ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے معاشرے کا، ایک کینسر ہے۔ جب کیمو کرتا ہے ڈاکٹر تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، کیمو تھراپی آسان نہیں ہے، پورے جسم کے بال جل جاتے ہیں، خون میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک پھوڑی کہیں پر کینسر کی آئی ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں 10 12 کیمو دیے جاتے ہیں۔ زنا جو ہے پورے معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے، اور اگر اس پھوڑی کو نہیں ختم کیا گیا تو ہر ایک کے ہاں یہی چیز، یہی پھوڑی ہوگی، یہ وائرس کی طرح پھیلے گا۔ اور اسلام نے یہ سب سے بڑی سزا رکھی ہے، زنا میں سب سے بڑی سزا ہے۔ آج دنیا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ریپسٹ کو اسلامی سزا دی جائے۔ کیوں؟ ان کی بیٹیوں کا جب ریپ ہو جائے تو وہ چلاتے ہیں۔ اسلام وہ ہے جو ہر ایک کی بیٹی کو بیٹی کا ہی درجہ دیتا ہے، ایک عظیم خاتون کا ہی درجہ دیتا ہے۔ زنا چاہے بالجبر ہو بالرضا ہو، دونوں زنا ہے، یعنی زور زبردستی کیا ہوا زنا ہی ہے، خوشی سے کیا ہوا اور بڑا گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے، اس میں اور زیادہ ہلاکت ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے زانی کے لیے 15 عذابات ہیں، 15 عذاب ہیں، 5 دنیا میں دیے جائیں گے، 5 قبر میں دیے جائیں گے، اور 5 قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ یہ 15 عذابات وہ جھیلتا رہے گا زانی، 5 دنیا میں، 5 قبر میں، اور 5 قیامت کے دن۔ جو سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے، میں نے جو سمجھا، یہ 15 کی میں اگر تفصیل بیان کروں تو بہت لمبا ٹائم جائے گا۔ یہ 15 عذابات کیا کیا ہیں؟ دنیا میں جیسے اس کے رزق کی برکت ختم ہوگی، اس کے چہرے کی رونق اٹھا لی جائے گی، اور جو 5 عذابات اس کے دنیا میں ہونے والے ہیں، اس طرح سے 15 عذابات میں جو سب سے بڑا عذاب میں نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور نہ اس کی طرف نظر فرمائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ جنت 500 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن زانی وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ بڑی سخت سزا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ زانیوں کا ذکر فرمایا، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین میں کوئی ہمدردی مت لینا، یہ بھی حکم ہے۔ کسی کے ساتھ نرمی مت کرنا، ایسے اگر کسی کے ساتھ ہو گیا ہے تو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اللہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ذرا برابر بھی نرمی نہ لینا اس پر۔ وہ اور دوسرا ایک اور سخت حکم یہ ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زانی اور زانیہ کو چپکے سے کہیں سزا مت دے دینا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے ان دونوں کے عذاب پر پورے مومنوں کو گواہ بناؤ، سب کے سامنے ان کی سزا ہو۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ماعز اسلمی کا نام ملتا ہے، ایک صحابی تھے۔ یہ ایک دن روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، کہا آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ حضور نے پھر پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہا بولتا ہوں تو منہ کو کلیجہ آ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جائے اس طرح کی چیز ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ ماعز، تمہارے لیے ہم ذریعے حل تلاش کر کے بتا دیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ صحابی ہیں حضور کے، خطا ہو گئی میرے آقا لیکن آیا ہوں آپ کے دربار میں۔ جب حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا اب بچا کیا تھا؟ اب وہ رونے گڑ گڑانے لگے، قدموں میں گر گئے، اتنا روتے رہے، اتنا روتے رہے۔ اسی کو شاید امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ترجمانی میں اشعار میں یوں کہا ہے، یا رسول اللہ
تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان کو اٹھایا اور پوچھا، بتاؤ ہوش میں ہو، ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ حضور نے جب پوچھا، کہا ہاں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کہا تمہیں کوئی بیماری، کوئی غشی، کوئی نشہ تو نہیں؟ کہا نہیں، میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ 3 مرتبہ جب پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا۔ صحابہ سے میرے آقا نے فرمایا، دیکھو ماعز اقراری مجرم ہے، اسلام میں سزا ہے، یہ شادی شدہ ہے، لے جاؤ اس کو سنسار کر دو، سنسار کرو۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سزا میں تو نہیں گئے، صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ مدینے میں ایک پہاڑی ہے جبل انم، وہاں پر لے جایا گیا اور پہاڑ کے اوپر سے ماعز اسلمی کو ڈھکیل دیا گیا۔ وہ لڑکتے ہوئے نیچے آئے، تھوڑا سا، بہت اونچی پہاڑی نہیں ہے، وہ چھوٹی پہاڑی ہے۔ پھر وہاں سے جتنے صحابہ تھے ان سب نے پتھر مارنا شروع کیا، اور سب اتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ ماعز اسلمی کی روح نکل گئی، انتقال ہو گیا، زخمی حالت میں تھے۔ جب واپس آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے۔ اس وقت صحابہ سے پوچھ رہے تھے، بتاؤ ماعز کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ کہا حضور سب ان کو سنسار کر رہے تھے۔ ایک صحابی آگے بڑھ کر کہتے، میرے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی تھی، وہ لے کر کے میں نے مارا تو ماعز کی کھوپڑی پر لگ گیا، خون کا فوارہ اچھل کر میرے بدن پہ آیا۔ میں نے یہ کہا، یہ کس پاپی کا خون لگ گیا، یہ کس خطاکار کا خون لگ گیا؟ میں کپڑے جھاڑ کر کے باہر آ رہا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، کھڑے ہو گئے، کہا یہ جملہ مت کہو، ماعز نے موت سے پہلے سچی توبہ کر لی۔ سزا تو دینی ہی تھی، اسلامی حکومت ہے تو سزا دی جائے گی، صرف توبہ کافی نہیں ہے۔ توبہ کر لی، لیکن اب اس کے لیے برا جملہ مت کہو۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماعز کی سچی توبہ کی وجہ سے جبرائیل کو بھیجا اور یہ فرمایا، یا رسول اللہ آپ کے غلام نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کے عوض اللہ نے پورے مدینے والوں کی گناہ معاف فرمایا، سب کی توبہ کے برابر فرما دیا۔ میرے عزیزو، سزا تو دی گئی۔ ایک اور صحابی آئے، وہ بھی آئی تھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، حمل بھی تھا۔ حضور نے فرمایا، جاؤ بچے کی ولادت کے بعد آؤ۔ بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ کو 1 دن 2 دن کا بچہ تھا، وہ لے کر کے حاضر ہو گئی، کہا مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ ان صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ قیامت کی سزا بہت سخت ہے، دنیا ہی میں لے لو بہتر ہے، بہت عظیم ہے سزا۔ جو قیامت کے متعلق فرمایا گیا وہاں تو ہلکی سزا یہ ہے زنا پر کہ فرشتے لوہے کی سلاخ جو ہوتے ہیں وہ گرما کر کے ان کی شرمگاہوں پر مار رہے ہوں گے، اور ان کی شرمگاہوں سے جو پیپ نکل رہا ہوگا محشر کے دن، فرمایا کہ ان کی بدبو سے پورے محشر والے کانپ رہے ہوں۔ زانیوں کی جو ہلکی سزا ہے، پھر جہنم کی سزا کا تو کیا شمار ہی نہیں۔ لیکن یہ صحابیہ آئیں، کہا کہ حضور نے فرمایا بچہ ہونے کے بعد، اور بچہ لے کر کے پھر آئی۔ حضور نے فرمایا ابھی تو پیدا ہوا بچہ، اس کا حق ہے، اس کو جاؤ دودھ پلا کے آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ گئیں، 2 سال تک دودھ پلایا، اور پھر جب بچہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگ گیا، غلط صحیح کو پہچاننے لگ گیا، تو آئی حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ اب میرا بچہ میرے بغیر رہ سکتا ہے، یہ صحیح غلط کو پہچاننے لگ گیا، اب دودھ بھی چھوڑ چکا ہے، مجھے پاک کی کریں۔ وہ کیسی خواتین تھیں اس وقت بھی، چاہتے تو بہانے بنا لیتے، میں نے کیا ہی نہیں، خود اقرار کر کے انہیں پاک ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عیب اور یہ دھبا لے کر نہیں جانا چاہتا۔ پھر ان کے سنسار کا بھی حکم دیا گیا، اس خاتون پر بھی سنساری ہوئی، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ میرے عزیز و اسلام میں بڑی عظیم سزائیں ہیں، صرف میں یہ دنیاوی سزا آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے گیس کر سکتا ہے آدمی دنیا میں جو ہائیسٹ سزا ہے اسلام میں وہ زنا پر ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف 100 میں سے 99 حصہ بھی اس کا یہاں سزا نہیں دی جا رہی، باقی 99 درجے زیادہ حشر کے دن اس کی سزا ہے۔ اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا، اگر وہ پاک ہوئے بغیر مر گیا، اس سے
100 گنا 99 گنا زیادہ جو یہاں دنیا میں سزا دی جا رہی اس کا 99 درجے زیادہ حشر کے دن وہ سزا پائے گا. اسی لیے وہ دن یاد کر کے ہی جان پگھل جاتی ہے، جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے. وہ قیامت کا منظر، اللہ کریم ہمیں ان تمام برے فواحشات سے محفوظ فرمائے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں ڈائریکٹ ایسے داخل مت ہو جاؤ جب تک کہ تم سلام نہ کر لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. گھر میں جانے کے آداب میرا مولا سکھا رہا ہے. ڈائریکٹ گھس نہ جانا کسی کے گھر میں، سلام کرو پہلے. اور آگے پوچھ رہے ہیں، آگے کی باتیں بتاتا ہوں. دروازے پر کھڑے ہو کر کے دستک دو. 3 مرتبہ دستک دینا ہے. اگر 3 بار میں بھی جواب نہیں آیا تو فرمایا گا واپس پلٹ جاؤ، اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. اگر کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. اور لوٹ جانے کے لیے کچھ جگہ پر کہا جاتا ہے اور کچھ جگہ اشارے مل جاتے ہیں. جواب نہیں آ رہا ہے گھر کے اندر سے تو وہاں سے نکل جانا چاہیے. آگے آیت میں ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا ومتاع لکم. ہاں، ایسا کوئی گھر ہے جس میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو اس گھر میں ایسی بغیر کسی کو سلام کیے ایسی داخل ہو گئے تو اللہ فرما رہا ہے کوئی گناہ نہیں. تمہارا سامان رکھا ہوا ہے کسی گھر میں لیکن رہنے والے کوئی نہیں ہے. یہاں پر یہ احکام متفرع ہوتے ہیں. تمہارا ہی گھر ہے، تم نے کسی کو کرائے سے دے رکھا ہے، تب بھی تمہیں اس گھر میں جانے کی اجازت نہیں جب تک کہ کرایہ دار رہ رہے ہیں. باہر سے سلام کرو، اور سلام کرنے کے اہل نہیں ہیں تو دستک دو. ضروری نہیں ہے کہ صرف سلام کے ذریعے ہی سے لوگوں کو پہچانا جائے. سلام کے اگر اہل نہیں ہیں وہ لوگ جو رہ رہے ہیں تو دستک دو. اس لیے کہ کون کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئے تمہیں اندازہ نہیں. یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ دروازے پر دستک دے کر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہونا بھی یہ درست نہیں، بلکہ فرمایا گیا دائیں جانب ہو جاؤ یا بائیں جانب ہو جاؤ. اس لیے کہ اگر کوئی خاتون دروازہ کھولے تو تمہارا آمنا سامنا نہ ہو جائے. یہ اسلام ہے. اور آگے اس کے فوراً آیت آتی ہے اے محبوب آپ فرما دیں مومنین سے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. زنا کی ابتدا آنکھوں سے شروع ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر بند باندھ دیا. نہ تمہاری آنکھیں بہکیں نہ تمہارے باقی کے اعضاء بہکیں. تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. نہ دیکھا ہوتا تو جسم کے اندر جذبات نہیں آتے، جسم کے اندر یہ خواہشات نہیں آتے، یہ فواحشات نہیں آتے. اسی لیے فرمایا گیا النظرۃ سہم من سہام الشیطان. نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، چاہے عورت تمہیں دیکھ رہی ہو یا تم عورت کو دیکھ رہے ہو. یہ نظر جو ہے شیطان کا تیر ہے. عورتوں کو ہم پردے کیا حکم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بہتوں کی نظروں میں زہر ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ نظر ڈالتے ہیں ان کے جسم پر آ کر کے وہ نظر تیر لگتا ہے. عورت کے اندر وہ بری نظر کے اثرات پیدا ہو کر کے بری خواہشات پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی حفاظت کریں، پردے میں رہیں. مرد حضرات کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. تم نے اگر آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیا تو یہ آنکھیں تمہیں زنا تک لے جائیں گی. یہاں نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے میرے عزیزو. یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے اگر کسی نے کسی کے گھر میں نظر ڈالی اور گھر والے کو یہ برا لگا تو گھر والے کو اجازت ہے کہ وہ پتھر اٹھائے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے. اللہ اس سے مواخذہ نہیں فرمائے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اگر گھر والے نے آنکھ پھوڑ دیا تو اللہ اس کا مواخذہ نہیں فرمائے گا. کیوں؟ گھروں کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت طریقے سے قوانین بنائے. اسلام جو ہے سوسائٹی چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ یورپ امریکہ کی طرح عیاشی، کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ، کون کس کا بچہ ہے کون کس کا باپ ہے پتہ ہی نہیں. اسلام میں نسب اور نسل کا بہت زیادہ اہتمام ہے، بہت زیادہ اہتمام ہے. جن 5 چیزوں کی حفاظت فرض ہے ہر مسلمان پر، اس میں نسب کی حفاظت بھی فرض ہے. سب سے پہلی چیز جو مسلمان پر فرض ہے وہ جان کی حفاظت ہے. اور ان 5 چیزوں کو پھر کبھی میں عرض کروں گا، 5 چیزوں کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے. اس میں
جان کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے نسب کی حفاظت فرض ہے، اپنے نسب کی حفاظت۔ یہ نہیں ہے، یہی تو معاملات ہیں، کسی عورت کو آپ نے طلاق دے دیا، تمہاری عورت تو نہیں ہے، عدت کے کیا معاملات ہیں؟ یہ عدت کیوں رکھی گئی؟ ارے ادھر طلاق دی ہے، دوسرے دن وہ کسی اور سے نکاح کر لیتی؟ نہیں نا، عورت کے 3 حیض آنے تک انتظار کرو، دوسرے آدمی کو نکاح کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آدمی کا اگر ذرا برابر بھی نطفہ باقی رہ گیا طلاق کے وقت، تو پھر اس عورت سے دوسرا مرد نکاح کر لیا تو پھر 2 مردوں کا نطفہ ایک عورت کے اندر جائے گا تو نسب میں خلط ملط ہو جائے گا، کس کا بچہ ہے پتہ نہیں چلے گا۔ عورت کو پورا پاک ہو جانے دو، کلین ہو جانے دو، تاکہ دوسرا کوئی نکاح کر رہا ہے تو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس کے بعد اگر بچہ ہوگا تو یہ اسی مرد کا ہوگا۔ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر پہلے مرد کا کوئی نطفہ یا کوئی ذرہ بھی باقی رہ گیا ہے تو عورت کو اگر 3 حیض کنٹینیو آ گئے ہیں تو سمجھ لو کہ اس کے اندر کوئی نطفہ باقی نہیں رہا، صاف ہو چکی عورت۔ اور اگر نطفہ ہوتا تو حیض نہیں آتے، حمل قرار پاتا، حمل ٹھہر جاتا، حیض نہیں آتا حمل کے دنوں میں۔ یہ اسلام ہے جو نسب کی حفاظت کر رہا ہے، اسی لیے نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس بے راہ روی کے دور میں، اس فتنے کے دور میں مسلمانوں، گھڑی گھڑی میں آپ کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ مسلمان کو زنا کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور اس لیے کہ سب سے آسان دوزخ کا راستہ یہی ہے۔ ہر مرد اور ہر عورت کے اندر خواہشات ہیں، ہر مرد ہر عورت کے اندر نفس ہے، اور وہ اس کام میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں الحمدللہ سب سے زیادہ زنا پر کنٹرول اگر کوئی کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا غلام ہی ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر، الحمدللہ۔ ہاں، جو بے راہ رو ہو چکے ہیں، جو بھٹک چکے ہیں راستہ، اور جن کو اپنے نبی پاک سے کوئی واسطہ ہی نہیں، میرا ان سے کوئی کلام بھی نہیں، میرا ان سے کوئی خطاب بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں، ارے وہ کرسچین جو میری کی قسم کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کرسمس میں کتنی میریوں کی عزت لوٹ لیتے ہیں۔ ہاں، پاکیزہ مریم کی قسم کھاتے ہیں نا، ہاں وہ جو ہے میری، حضرت بی بی مریم کو کہتے ہیں جو سب سے پاکیزہ عورت ہے۔ اگر سب سے پاکیزہ خاتون پر ان کا ایمان ہے تو پھر یہ کرسمس میں ہوتا کیا ہے؟ پتہ نہیں کتنی عورتیں اس دن زنا کی شکار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میری کی قسم اٹھانے والے ہی میریوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام میں نہ مسلمان خاتون کو نہ ہی غیر مسلم خاتون کو تمہیں نظر بھر کر کے دیکھنے کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھٹک گیا ہے تو اسلامی حکم پر نہیں چل رہا ہے، لیکن اگر اسلام پر چل رہا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ، پوری دنیا میں اس مرض پر سب سے بہترین کنٹرولنگ کا راستہ کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، اس سے بچنے کے لیے ہی تو میرے آقا نے فرمایا کہ شادی کر لو، نکاح کر لو، نکاح کو آسان بناؤ تاکہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ اور میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ جوان ہو جائے کوئی لڑکی تو اسے جلد سے جلد نکاح کر کے دے دو، اور اگر کوئی جوان لڑکا ہے خواہش ہے نکاح کی تو اس کے لیے زیادہ دیر انتظار نہ کرو۔ اگر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، نکاح کیا ہے؟ سنت ہے نا میرے مصطفیٰ کی، النکاح من سنتی، حدیث پر سنتے ہوں گے آپ خطبہ نکاح میں بھی، حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، یہی سنا نا آپ نے۔ لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ مرد جس کو گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے اس کے لیے نکاح سنت نہیں، نکاح فرض ہے۔ اب جتنی تاخیر کرے گا اتنا اس پر گناہ بڑھتا جائے گا، اس لیے فضول اور بے حیائی کے کاموں میں پڑنے سے تو بہتر ہے کہ حلال راستے پر چلا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ نور میں جو ایک بہت بڑا عظیم واقعہ تھا اس کو میں کہہ نہ پایا، سیدہ ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی رفیقہ حیات، بلکہ وہ محبوبہ رسول تھیں، ان پر ایک الزام لگایا تھا منافقین نے، اس کا دفاع کیا میرا مولا، اور آیت نازل فرمایا شان عائشہ میں، صدیقہ طاہرہ کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک جنگ سے حضور واپس آ رہے تھے، جنگ غزوہ بنو مصطلق، وہاں سے واپسی میں حضرت عائشہ بھی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھیں۔ رات کا وقت تھا، ایک جگہ قافلہ رک گیا،
تو قافلہ جب رکتا تھا تو اونٹ کے اوپر جو کجاوا ایک جو ہے حجرے کی طرح بنا دیا جاتا، جھونپڑی بنا دی جاتی تھی جو ام المومنین کے لیے ہوتی تھی، حضور کی ازواج مطہرات پردے میں جاتی تھی، وہ اٹھا کر کے زمین پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، کم عمر کی تھی، تو وہ بڑی ہلکی بھی تھی، جو صحابہ اٹھاتے تھے اٹھا کر کے رکھ دیتے تھے۔ رات کا وقت تھا اور وہ وہاں پر سو گئی، کجاوے سے باہر نکل کر کے سوئی۔ پھر ہوا یہ کہ قافلہ چل پڑا، حضرت عائشہ صدیقہ وہیں رہ گئیں۔ وہ کجاوا اٹھا کر کے جو صحابہ تھے انہوں نے اونٹ پر رکھ دیا، اور یہ سوچا کہ اس میں ام المومنین ہیں، سو رہی ہوں گی، اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا، باندھ دیا اور اونٹ چل پڑا، جبکہ ام المومنین کہیں اور سوئی ہوئی تھی۔ یہ رہ گئی بات۔ اب قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں تھا، پیچھے سے قانون یہ تھا قافلے میں ایک صحابی بہت پیچھے چلتے تھے کہ قافلے سے چھوٹا ہوا کوئی سامان ہو تو وہ اٹھا کر کے لے کے آ جاتے تھے، کسی کا کچھ بھی رہ جاتا تو وہ حضرت صفوان ایک صحابی تھے، وہ پیچھے چلے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا ام المومنین عائشہ صدیقہ اکیلی تھی، انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور ام المومنین نے پردہ کر لیا۔ ام المومنین کہنے لگی کہ قافلہ چلا گیا اور میں رہ گئی، نیند میں تھی۔ انہوں نے کہا، ان کے ساتھ جو اونٹنی تھی اس پر ام المومنین کو سوار کیا اور نکیل پکڑ کر کے چلتے رہے۔ اب جب مدینے آئے تو بدمعاش قسم کے، اوباش قسم کے ذلیل منافقین نے ام المومنین پر یہ تہمت لگانا شروع کیا کہ محمد رسول اللہ کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی تھی۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ ان کے ساتھ چلی گئی تھی، قافلے سے الگ آئی ہیں، یہ بہت بھدا الزام۔ اسی کے متعلق قرآن میں آج ہم نے جو سورہ نور پڑھا ہے نا، اس میں ایک آیت ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اللہ فرماتا ہے جو مومنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اور اگر 4 گواہ نہیں لا پائیں گے تو حکم شرع یہ ہے کہ 80 کوڑے مارو ایسے آدمی کو جو تہمت لگایا۔ اور پھر فرمایا گا زندگی بھر پھر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ مردود الشہادہ ہے، اس کی کوئی گواہی نہیں قبول کی جائے گی جو تہمت لگاتا ہے۔ اب سنو، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ گئیں تو یہ باتیں پھیلنے لگ گئیں اور بہت پھیل گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسی ایسی باتیں آپ کی زوجہ کے متعلق ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے، پوچھے عائشہ یہ کیا میں سن رہا ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں، بڑا پیار کرتے تھے میرے آقا ان سے، اور وہ بھی بہت محبت کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہوا یہ کہ حضرت عائشہ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا حضور نے، کہ میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اب یہ ام المومنین کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ اور کتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ کائنات کے آقا و مولا جن کی وہ زوجہ ہیں وہ بات نہیں کر رہے اور گھر پہ نہیں آ رہی، تو حضرت عائشہ اپنے مائکے چلی گئیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی بات نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن معاملہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کے منافقین بھی اس واقعے کو اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو اتنے دن تک حضور اپنی بیوی کے متعلق تھوڑی نہ خاموش رہتے۔ اس وقت کے منافق تہمت عائشہ صدیقہ پہ لگا رہے تھے، آج کے منافق جو ہے حضور پاک پر یہ تہمت لگاتے ہیں علم غیب نہیں تھا۔ سنو، میں دونوں مسئلے حل کرتا ہوں، اس کا حل بتاتا ہوں۔ یہ صحابہ کا بڑا امتحان تھا، 1 مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا مدینے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا، ایک باری باری ہر ایک سے پوچھنے لگے۔ حضرت عمر سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، یہ جو تہمت لگائی گئی ہے، یہ جو افواہ ہے؟ حضرت عمر نے کیا ایمان کا جواب دیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال آپ کے جسم پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، اگر عائشہ ناپاک ہوتی تو آپ کے گھر کے لیے کیسے قبول کرتا؟ نکاح تو اللہ نے فرمایا آپ کا، اور کوئی ناپاک عورت آپ کی اہل میں آ کیسے سکتی ہے، وہ اہل بیت ہے۔ یہ حضرت عمر کا جواب تھا۔ سیدنا عثمان ابن عفان نے بھی ایسا ہی عشق کا جواب دیا، کہا کہ جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا اس کی بیوی بدکار کیسے ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اب جو خواتین صحابیات تھیں ان کو بھی حضور بلانے لگے، پوچھنے لگے عائشہ کے بارے میں کیا خیال۔ یہ در حقیقت ایک امتحان چل رہا تھا۔ وہاں جو منافق تھے وہ تو کہنے لگے، جب منافق کون تھے؟ بظاہر وہ مسلمان ہی تھے،
حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن اندر کیا تھا وہ کیا ہے؟ جب حضور ان سے پوچھتے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال، کہتے کیا بتائیں، لوگ تو ایسا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے بہک گئی ہوں گی، کچھ ہو گیا ہوگا۔ یہ منافقین کے جوابات تھے، یہ منافقین کے جوابات ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہم کو تو نہیں معلوم لوگ، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا۔ یہ جلانے والا جواب ہوتا ہے، آج بھی ہوتے ہیں اس طرح کے جوابات، ان کو کانفیڈنس کے ساتھ کہنا نہیں ہوتا ہے۔ اب جو خواتین تھیں ان سے پوچھا گیا تو وہ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہے، روٹی کب پکتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتی، تو یہ اونگ آ گئی ہوگی، سو گئی ہوگی، اور اس کا میلان کبھی کسی مرد کی طرف ہم نے نہیں دیکھا۔ کھیلنے والی خاتون ہے حضرت عائشہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سب سے پوچھا، اس کے بعد مہینہ بھر گزرنے کو تھا، آیتیں نازل ہو گئی۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے پوری برات ظاہر فرمائی، ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں بغیر کسی سبب کے وہ بڑے ظالم ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ کی برات میں جب آیت نازل ہوئی، حضور آئے حضرت عائشہ کے گھر، حضرت ابوبکر صدیق کو بتا دیا تھا کہ آیت عائشہ کی برات میں صفائی میں نازل ہو گئی ہے، تو پھر حضرت ابوبکر بھی دوڑے دوڑے عائشہ صدیقہ کو خبر دینے چلے گئے، اور جب حضرت عائشہ نے یہ خبر سن لی تو اس قدر اس دن خوشیوں سے پھولے نہ سما رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گئے گھر تو وہ ان کی محبت کا معاملہ تھا۔ حضور ان سے بات کر رہے تھے تو حضرت عائشہ حضور کے سامنے نہیں آ رہی تھی، کہا نہیں میں پہلے آپ سے نہیں بات کروں گی، میں پہلے اس مولا کا سجدہ ادا کروں گی جس نے میری برات کا اظہار فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، یہ محبت میں انہوں نے کیا تھا، یہ ان کے جذبات تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور فرماتے عائشہ میں تجھے پہچانتا ہوں جب تو خوشی میں ہوتی ہے اور جب تو غصے میں ہوتی ہے، دونوں چیزیں میں پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کا معاملہ تھا اسے، تو وہ پوچھتی ہیں آپ کو کیسے پتا چلتا ہے میں کب غصے میں ہوتی ہوں اور کب خوشی میں؟ تو حضور فرماتے ہیں جب تو خوشی میں ہوتی ہے تو قسم کھاتی ہے نا کسی بھی بات پر، تو کہتی ہیں وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم ایسا ہی تھا، اور جب غصے میں ہوتی ہے تو کہتی ہے وہ رب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ایسا ہی تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کب تمہارا موڈ کیسا ہے۔ بہرحال ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یعنی طہارت پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں، آج کے جو منافق ہیں یہ جو کہتے ہیں حضور کو اگر علم غیب تھا تو اپنی بیوی کی برات پہلے ہی کیوں نہیں بیان کر دی؟ اتنے دن تک مدینے میں کنفیوژن کے شکار سب لوگ بھی تھے، کیوں ایسا رہا؟ یہ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں، جو رسول مکہ میں مدینے میں بیٹھ کر مکہ کے تمام لوگوں کے احوال کی خبر دے رہے ہوں، لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ امتحانات یوں ہی نہیں لیے جاتے۔ اگر آپ کے پاس سوال پرچہ آ گیا ایگزام میں اور بنایا کس نے ہے؟ بنایا کس نے ہے؟ آپ کے ٹیچر نے، جو پڑھانے والا ہے ٹیچر نے بنایا، لیکن ایگزام لے کر کے آپ لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ٹیچر ہی اگر آپ کی وہ گارڈنگ کے لیے آئے یا پھر وہ دیکھ بھال کے لیے آئے، نگرانی کے لیے، آپ پوچھ لینا اس سے ایک سوال، سر اس کا جواب بتا دو، کیا وہ ایگزام ہال میں بتائے گا؟ کہے گا نہیں میں معلوم نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے مطلب اس کو معلوم ہے لیکن تیرا امتحان چل رہا ہے۔ امتحان کس کام کا ہے؟ بنایا ہے پرچہ اسی نے، امتحان وہی لے رہا ہے، لیکن وہ کچھ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، علم ہے لیکن تیرا امتحان چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایسا معاملہ ابھی سورہ یوسف میں گزر چکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آئے تھے غلہ لینے کے لیے، ان کے چھوٹے بھائی بنیامین، ان کے تھیلے میں انہوں نے کھٹوری ڈال دی تھی، پتہ ہے نا؟ اور اس کے بعد کیا کیا؟ اعلان کروا دیا شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی، ڈھونڈو کس کے اس میں ہے، ڈھونڈو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کروا دیا تھا اور سب کے غلے ڈھونڈتے جائے، وہ 10 بھائیوں کی بھی تلاش کر رہے تھے۔ قرآن میں یہ بھی ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، ان کے سب تھیلیوں کو ٹٹولا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود ہی ٹٹول رہے تھے، کس کو؟ 10 بھائیوں کے تھیلوں کو ٹٹول کر کے دیکھ رہے تھے، اس میں ہے، اس میں ہے، اور ڈالا کس کے تھیلے میں تھا؟
چھوٹے بھائی کے تھیلے میں ڈالا تھا. یہ 10 کو کیوں ٹٹول رہے تھے؟ کیا یہ بھی تم الزام لگاؤ گے کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کون سے تھیلے میں؟ معلوم سب تھا. وہاں ایک مصلحت تھی کہ اللہ نے حضرت یوسف کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا. قرآن میں اللہ فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو اس طرح کی ہدایت دی تھی کہ وہ ایسا کریں. تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ مانتے ہو اللہ نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا، تو پھر یہ غزوہ بنی مستلق کے بعد والے واقعے میں، ام المومنین کے واقعے میں یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ میرے آقا کو 1 مہینے تک اللہ نے خود ہی یہ فرمایا تھا کہ محبوب آپ کے سارے آس پاس آنے والوں کا امتحان ہو جائے، جو ایمان والا ہو ان حالات میں بھی میرے مصطفیٰ کی بڑائی بیان کرے گا، اور جو منافق ہے وہ چن چن کر کے برائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. بہرحال ایسے حالات میں ایمان پتہ چل جاتا ہے. اللہ ہمیں ہر مصیبت کے وقت میرے آقا کے قدموں میں گردن نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب زندہ رہیں، خوشیوں میں ہوں یا غموں میں ہوں، بس میرے مصطفیٰ کریم کے سچے غلاموں میں مولا ہمارا شمار فرمائے. میں یہی عرض کرتا ہوں، ہر تکلیف، ہر ستم گوارا ہے. یا رسول اللہ بس تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.